بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں اور تکالیف سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر، قرآنی آیات کی روشنی کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں بھی آپ ہمیں کال کر کے اپنے مسائل سے، اپنی پریشانیوں سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم شب برات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ ماہ شعبان المعظم ہے، اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو فضیلت اس ماہ کی مشہور ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شب برات اس ماہ کے اندر آتی ہے۔ شب برات کیسے منائیں، کیا عمل اس میں کریں، کون کون سے وظائف پڑھیں، یہ بھی ہم ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ساتھ آپ کی جو کالز ہیں یا آپ کے جو میسیجز ہیں یا جو آپ کے پیغامات ہیں، ہم ان کو بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے ہمیں کال کرنی ہے۔ آج گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے، نہایت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے پاس پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، بڑی ہی پیاری اور عمدہ گفتگو فرماتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد سلیم نظامی صاحب۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں مجلس علماء نظامیہ، جو لاہور کے آپ ناظم اعلیٰ ہیں لاہور کے اندر، اور بڑی ہی آپ کی دینی خدمات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ شاہ جی، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ مفتی صاحب، آپ کے سامنے ہی موضوع ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ ہم کالز اور پیغامات ڈسکس کریں، شب برات کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے یہ رات ثابت ہے، اور اس کو منانا کس طرح اس کو منانا چاہیے، یا اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے، تو یہ ساری ڈیٹیل ہمیں بتائیں۔ جی سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور ایک انتہائی اچھوتے اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا شعبان کی فضیلت کے بارے میں، کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کی اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہوگی جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مہینہ قرار دیں؟ تو یقیناً، اور اس کو اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے۔ حضور علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے ماہ شعبان المعظم میں، حتیٰ کہ اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو جاتی، اور حضور علیہ السلام شعبان المعظم کے روزے ان کو رکھتے جاتے حتیٰ کہ رمضان کی تشریف آوری ہو جاتی۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت فرماتے، بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مہینے میں کریم آقا علیہ السلام اپنا تہبند مبارک کس لیا کرتے تھے، گو کہ امت کو ایک پیغام ہوتا تھا کہ شعبان کے متصل رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کی تیاری کے طور پہ اس کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کی عبادات کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کی برکتوں کو بے پناہ لوٹنے کے لیے، اس کے کسی بھی مستحب عمل کو نہ ترک کرنے کی پریکٹس کرنے کے لیے شعبان کو حضور علیہ السلام نے اس طریقے سے سیلیبریٹ سبحان کیا۔ اللہ، بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیے کہ جس طرح ابھی مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور عبادات و ریاضات کے اندر جو ہے وہ زیادتی کر دیا کرتے تھے، اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر عبادات کیا کرتے تھے۔
تو یقین جانیے کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو جو ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت اس قرب کے صدقے، اس عبادت کے صدقے، اس ریاضت کے صدقے دور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے جو روحانی مسائل ہوتے ہیں یا جسمانی مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اگر ماہ شعبان کی اگر ہم برکتیں حاصل کر لیں تو وہ جو ہماری روزمرہ کی ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ اس ماہ میں عبادت کے صدقے دور فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین، جس طرح کہ میں نے انٹرو کے اندر بھی گزارش کی کہ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہو، سر کے اندر درد ہے، جوڑوں کے اندر درد ہے، کڈنی کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہے، یا شوگر کے مسائل ہیں، گھر کے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جس طرح کے گھر کے اندر لڑائیاں رہتی ہیں، اچھے رشتے نہیں ہیں، یا گھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خون کے چھینٹے محسوس ہوتے ہیں، جادو ٹونے کا اثر فیل ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ نے نمبر نوٹ کرنا ہے اور ہمیں کال کرنی ہے۔ مفتی صاحب، کچھ سوالات بھی موجود ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ مجاہد صاحب ہیں، ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، شوگر کے مریض ہیں اور کافی زیادہ ان کی جو حالت ہے وہ خراب ہے، تو انہیں کچھ بتائیے کہ وہ کیا وظیفہ پڑھیں یا کیا عمل کریں کہ جس کی وجہ سے اس موذی مرض سے ان کو نجات مل جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو قرآن مجید کی ایک انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے لیکن بڑی مجرب اور مؤثر ہے، جس کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ واہ، اس کا ویسے وہ بڑی مشہور سورت ہے اور ایک بچے کو وہ سورت یاد ہے، لیکن اس کا یہ جو نام نامی ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ قرآن مجید برہان رشید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ آپ سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھیں، اپنے پاس پانی رکھیں، اس پہ دم کریں اور اس کو استعمال کریں۔ اور اگر آپ اس کو بطور وظیفہ پڑھنا چاہیں، ویسے آپ اس کو اوپن بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں جتنی دفعہ آپ کو آسانی ہو، جس وقت آسانی ہو، آپ اس کی تلاوت کر کے یا کوئی دوسرا اس کی تلاوت کر کے کم سے کم 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ پہ دم کر دے یا پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اس پانی کو استعمال کرتے رہیں۔ لیکن اس کو اگر آپ بطور وظیفہ چاہتے ہیں، اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے، تو اس میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 40 دن نماز فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرائض پڑھنے سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ 40 دن کا عمل ہے۔ 40 دن آپ نے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے، فجر کی سنتیں ادا کر کے فرائض پڑھنے سے پہلے درمیان میں جو وقت ہوگا اس میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کے آپ اس کو دم کریں۔ انشاءاللہ 40 دن کا یہ عمل پورا ہوگا۔ آپ یہ سورہ پڑھ کے جس بندے کو بھی دم کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم، جس طرح آپ کو مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وظیفہ بتایا ہے تو آپ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی پریشانی جو ہے وہ دور ہوگی۔ مفتی صاحب، خدیجہ صاحبہ ہیں، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، تو تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں ان کی شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہے، تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی آیت پڑھنے کے لیے بتائے کہ اللہ رب العزت ان کی جھولی کو بھر دے، انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بہن کو ماہ شعبان المعظم کا صدقہ نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء یہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ہی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ آیت کریمہ آپ اس کو گوگل پہ بھی ڈالیں گے تو وہ آیت کریمہ مکمل اپنے نمبر کے ساتھ اور وہ وہاں پر آ جائے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں، میاں بیوی دونوں کثرت کے ساتھ سورہ مریم کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو
جلد اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ محترمہ، یہ جو آپ کو وظیفہ مفتی صاحب نے بتایا ہے اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ ناظرین، ہم آپ کے جو میسیجز ہیں یا آپ کے پیغامات ہیں جو ہمیں بذریعہ واٹس ایپ معلوم ہوئے ہیں، ہم ان کو پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں، ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کریں اور ہمیں کال کریں۔ مفتی صاحب، ایک مرزا جاوید صاحب ہیں، ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں اور بڑے شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ان کی جو گاڑی ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن سیل نہیں ہو رہی کافی عرصہ سے، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جو میرا کام ہے وہ اچھے طریقے سے چل جائے، اور شاید کہ وہ جو گاڑی ہے ان کے لیے کوئی اہمیت کی حامل ہے، مثال کے طور پہ وہ گھر لینا چاہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیل ہونا چاہیے۔ تو چیزیں بیچنے کے لیے یا چیزیں اگر کسی کی چیزیں سیل نہیں ہوتی تو کون سا وظیفہ پڑھا جائے؟ جی شاہ جی، ایک تو اس میں گزارش کروں گا، کچھ چیزیں تعلق ان کا ہماری ٹیکنیکل باتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مہارتوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھائی جان سے میں بہت مختصر الفاظ میں ایک تو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس گاڑی کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کا فیئر، جو چیزیں بھی اس میں جو کوالٹیز ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، جو اس کے اندر خامیاں ہیں وہ بھی بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کھول کے بتائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس گاڑی کی جو بھی قیمت مارکیٹ کے اکارڈنگ بالکل مناسب ہے آپ وہ دیں تو انشاءاللہ گاڑی آپ کی سیل ہو جائے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اس آیت کریمہ کو کثرت سے آپ تلاوت کرتے رہیں، جس وقت آپ کو ٹائم ملے، آپ باوضو ہوں یا اگر بغیر وضو کے بھی کسی وقت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو قرآن مجید کو تلاوت کی حد تک تو یہ جائز ہے، لیکن آداب تلاوت کلام مجید میں سے یہی ہے کہ آپ اس کو باوضو ہو کے پڑھیں۔ تو یہ آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلدی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے ہمارے پاس، رباب فاطمہ ہے، ان کا تعلق لاہور ہی سے ہے، تو ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، جاب بھی کر رہی ہیں ماشاءاللہ، سارے ان کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن رشتہ نہیں ہو رہا، ایج جو ہے وہ ان کی 30 کے قریب ہے، 30 تقریباً ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی سب میری بہنوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جتنے بھی والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کا صدقہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو میری بہن، آپ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس آیت کریمہ کو آپ کثرت سے پڑھیں اور مصلی نہ چھوڑیں۔ میری بہن، نماز پنجگانہ کی پابندی ہو سکے تو تہجد ادا کریں، اور تہجد کے وقت جو ہے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ جب مصلی پہ بیٹھ کے 2 آنسو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بندے کے قریب ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہی سوال ہے، ہماری بہن ہے، ان کا تعلق گجراوالا سے ہے، نام ان کا عریبہ ہے، وہ بھی رشتے کے حوالے سے پریشان ہے، انہیں کیا بتائیں گے آپ؟ جی ظاہر ہے مسئلہ ایک ہے تو اس کا حل اور علاج بھی وہی ہے جو پہلے میں نے آیت کریمہ عرض کی ہے، حصول برکت کے لیے دوبارہ کر دیتا ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس آیت کریمہ کا ورد کثرت سے رکھیں، اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ جی محترمہ، آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ مفتی صاحب، اگر ہم دیکھیں رشتوں کے حوالے سے تو آج کے دور کے اندر رشتے ہونا بہت مشکل ہو چکا ہے، حالانکہ ہر گھر کے اندر ضرورت ہے رشتوں کی، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ہر کسی کو رشتہ چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے یا کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے، عمریں گزرتی چلی جا رہی ہیں، 30-35 سال تک لوگوں کی عمریں ہو چکی ہیں، لڑکیوں کی عمریں ہو چکی ہیں، لیکن رشتے نہیں ہو رہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟
جی شاہ جی، بہت اہم ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اس میں چند ایک جو وجوہات ہیں، ہماری ترجیحات کا میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، یہ نگاہوں کو جھکانے والا اور تمہاری عصمت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اتنی ضروری چیز ہے، لیکن ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، شریعت نے بہت زیادہ آسان رکھا ہے، ہم نے اس کو فضول قسم کی ڈیمانڈز رکھ کے، فضول قسم کی ترجیحات بنا کے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے، جو پرائرٹیز میں شامل ہوتی ہیں، ترجیحات میں شامل ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ لمالیا، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، کہ خاتون امیر ہے، مال و زر رکھتی ہے، اس سے مالی فائدہ انسان دیکھتا ہے تو نکاح کر لیتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے انسان اس سے نکاح کرتے ہیں، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، کہ خاتون کا تعلق بڑے اچھے خاندان کے ساتھ ہے تو بڑے خاندان میں شادی کرتا ہے تاکہ میری عزت میں اضافہ ہو، یا فرمایا کہ اس کی دینداری کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹاپ ترجیح کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اب اگر ہم اس چیز کو اصول بنا لیں تو یقیناً یہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم دینداری کو چھوڑ کے جب دیگر ترجیحات کے پیچھے، مال و دولت کے پیچھے، مشہوری کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، عہدے کے پیچھے، گاڑی کے پیچھے، گھر بنگلے کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری خواہشات کا ایک ایسا جو ہے نا وہ ناقابل بیان سمندر آتا ہے کہ جس کے سامنے بند باندھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اپنی ترجیحات جو ہیں وہ ان کو درست کرنا چاہیے، اور ناظرین جس طرح مفتی صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ دینداری کو دیکھنا چاہیے، ہماری سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ دین ہونی چاہیے مفتی صاحب۔ لیکن آج کے دور میں دین کون دیکھتا ہے؟ آج کے دور میں تو دولت دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، تو وہاں پر رشتے کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بالکل لوگ دین کے حوالے سے کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر کوئی شخص دنیا داری کو پیش نظر رکھے، یا دنیاوی آسائشیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھے، مال و دولت کو پیش نظر رکھے اور پھر رشتہ کرے، تو کیا اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر؟ جی شاہ جی، ایک تو میں اس بات کا مفہوم ذرا واضح کر دوں کہ دین و دنیا کا جو مفہوم ہے اسلامی، یہ بڑا واضح اور کلیئر ہے۔ اچھا، دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط جو ہے نا وہ عورت، خاتون جو ہیں وہ گون پہنتی ہوں، وہ برقع پہنتی ہوں، اور وہ بڑا کوئی گہرا نقاب کرتی ہوں، اور ہاتھوں پہ بھی گلوز انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے نماز پنجگانہ کی پابند ہیں، تو اٹس اینف، یہ دینداری ہے۔ دینداری کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ چیزیں دین کا حصہ ہیں، اہم ترین حصہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نقاب کے اندر، برقعے کے اندر بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ناقابل بیان ہیں۔ تو دین اصل میں وہ ہے کہ جو انسان کی جبلت کے اندر، فطرت کے اندر اتر جائے، اس کی پرسنالٹی میں اتر جائے، وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کو خوف خدا اس کے شامل حال رہے۔ اور اگر آپ دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے مال و دولت کماتے ہیں، آپ دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے بڑا عہدہ حاصل کرتے ہیں، آپ دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے گاڑی، گھر، بنگلہ حاصل کرتے ہیں، تو ان چیزوں کی قطعاً بھی ممانعت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے وسیع گھر، اچھی سواری اور نیک بیوی انسان کی خوشبختیوں میں سے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ تو انسان کی خوشبختی ہے کہ وہ بالکل اپنی دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اچھی چیز کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اپنے تئیں کوشش کریں، اور کوشش کے بعد آپ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ علامہ صاحب، اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو خون کے چھینٹے وغیرہ دیکھنے کو ملے، یا کپڑوں کے اوپر خون کے چھینٹے ملے، تو یہ کیا حقیقت ہوتی ہے
کوئی کسی کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ کہیں دور بیٹھا ہو اور وہ خون کے چینٹے پھینک دے اور اس طرح جادو کر دے یا حملہ کر دے؟ تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی شاہ صاحب، ایک بندہ مومن کا توکل بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا ایمان اور عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمیں توہمات سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتوں میں سے ہیں کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہ نحوست ہو گئی ہے، پرندہ چھوڑا ہے، اس نے مشرق کی جانب جانا تھا، مغرب کی جانب چلا گیا ہے۔ ہمیں چیزوں کو ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح بہت زیادہ خون کے چھینٹے دیکھنے کو ملے کہ وہ پورا فرش بھرا ہوا تھا، دیوار بھری ہوئی تھی۔ تو اب ہم پریشان ہوئے کہ نہ جانے یہ کیا ہو گیا، اتنا زیادہ بلڈ یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ اور میں نے باقی سب کہہ رہے تھے کہ جی یہ خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، کسی نے جادو کر دیا، کیا ہو گیا ہے، لیکن میں اس پہ بلیو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کھوج لگائی، اس کو میں نے کریدا، میں ان چھینٹوں کے پیچھے میں نے کہاں تک یہ جا رہے ہیں، تو ایٹ دی اینڈ پتہ یہ چلا کہ وہ بلی کہیں سے پھلانگی ہے، اور جب اس نے دیوار پھلانگی تو دیوار سے کوئی کیل وغیرہ اس کی ٹانگ پہ لگا ہے اور وہ بلیڈنگ شروع ہوئی ہے، اور جس طرف وہ جاتی گئی ہے وہ دوڑ کر گئی ہے، تو کسی جگہ پہ زیادہ بلڈ کے قطرے لگے ہیں، کسی جگہ پہ نہیں لگے ہیں۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی ایسا جانور، چھپکلیاں وغیرہ یا چوہا یا بلی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے وہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ذہن فوراً چلا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے فوراً سے انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر ایٹ دی اینڈ ایسا پاسبل بھی ہے، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا، یہ جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں، عامل قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ایسی چیزیں عملیات سے پاسبل ہیں۔ ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل کہ کوئی عامل سخت قسم کا عمل کر کے کسی کو ڈرانے کے لیے اپنے عاملین کے ذریعے وہ جو ہے آپ کے گھر میں کوئی ایسا کام کر دے۔ تو اگر ایسی چیز آپ کو کوئی نظر آتی ہے تو آپ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کریں اور اس کے چھینٹے آپ اپنے گھر کے اندر ماریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورۃ الناس، آپ ان کی تلاوت کرتے رہیں، بلکہ چاروں کل اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر جادو وغیرہ نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑا آخری بات اس حوالے سے میں کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ جادو ٹونے کے لیے، جنات کے لیے ایک اکسیر ہے۔ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پوری تلاوت کریں، انشاءاللہ العزیز جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تو صاحب آپ نے تو اس مسئلے کو ہی حل کر دیا۔ یہ جو آپ نے واقعہ بتایا ہے کہ لوگ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ جو بلی کا واقعہ ہے کہ اس کو زخم لگا ہوا تھا اور اس کے خون کے جو ہے وہ چینٹے ہیں، یا وہ جہاں جہاں چلتی پھرتی ہے وہاں خون کے دھبے لگ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس چیز کو ذرا غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے کہ اگر کوئی ایسا ماجرا دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ انویسٹیگیشن کریں، آپ پتہ لگائیں کہ یہ کیا وجہ ہے، اور بلا وجہ جو اپنے آپ کے پیارے ہوتے ہیں ان پر شک نہ کریں، کیونکہ مفتی صاحب اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی کسی کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، بات بگڑ جاتی ہے، مسائل خراب ہو جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ایسا کر دیا ہو یا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کر دیا ہو۔ ویسے میں ناظرین آپ سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب آپ اس بات کی تائید کریں گے، اگر یہاں پر بیٹھ کر ہم سروے کروائیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ کون کون ایسا ہے کہ جس نے کسی پر جادو کروایا ہوا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے گا کہ میں نے جادو نہیں کروایا۔ لیکن اگر پوچھیں کسی سے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے تو تقریباً 50-60% لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا پڑا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ہی توہم ہے اور ہماری ایک اپنی ہی جو ذہنی اختراع ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے یا ہم سے جلنے کی وجہ سے ہم پر جادو کروا دیا ہے، یا وہ ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے۔ اور سب سے بہترین بات جو مفتی صاحب نے آپ کو وظائف بتائے ہیں اور یہ جو ڈسکس کیے ہیں، جس طرح سورہ یاسین کے بارے میں بتایا، سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا ناظرین، تو یہ تلاوت کریں، ان کو تلاوت کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ یاد کریں ان کو۔ اور ایک مومن کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں وہ آنی چاہیے، ان کو نماز کا حصہ بنائیں، ان کی تلاوت کریں۔ اگر ہماری صبح تلاوت قرآن مجید سے ہوتی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے سے ہوتی ہے، تو میرے خیال سے یہ جو جادو ٹونا ہے یا یہ جو مشکلات ہوتی ہیں
یہ ہم ان سے بالکل دور ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے گا، کیونکہ جب ہم صبح کا آغاز ہی اللہ کے نام سے کریں گے تو پھر دیکھیے کہ کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں وظائف بتائے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ صبح و فجر کے بعد سورہ یاسین ہے، پھر اسی طرح سورہ واقعہ ہے مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، سورہ ملک ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ جو وظائف ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے ہماری زندگی کے اندر شامل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے، بلکہ ان کی جو فضیلت ہے وہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی بندہ یہ وظائف پڑھتا ہے اپنی زندگی کے اندر، یہ چیزیں شامل کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں ہمیں لاحق ہوتی رہتی ہیں، مثال کے طور پہ آج کے دور میں دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر بے سکونی ہے، جی، لاکھوں کے اندر تنخواہیں ہیں، لاکھوں کے اندر آمدنی ہے، لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں رشتوں کے حوالے سے تو ہر شخص پریشان ہے کہ رشتے مناسب نہیں مل رہے، اولاد نافرمان ہوتی چلی جا رہی ہے، اولاد جو ہے وہ بالکل والدین کی جو ترجیحات ہیں اس پر عمل نہیں کرتی، والدین کی بات نہیں مانتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو ہی حرز جا بنا لے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور کم از کم یہ جو پریشانیاں ہیں جو ہر بندہ فیس کر رہا ہے اس سے وہ نکل آئے گا؟ جی شاہ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بڑے اہم مسئلے کو آپ نے چھیڑا ہے۔ دیکھیں، میں بڑی ایک سمپل سی اگزامپل کے ساتھ اس بات کو کلیئر کروں گا۔ ہم اپنا گھر بناتے ہیں اور اگر گھر کی چار دیواری نہ بنائی جائے، اس کو اوپن چھوڑ دیا جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مختلف قسم کے موذی جانور، مختلف قسم کے درندے، چور، ڈاکو، دیگر نقصان پہنچانے والے وہ ہمارے گھر کے اندر بلا جھجک بغیر کسی روک ٹوک کے داخل ہوتے جائیں گے، ہمیں نقصان پہنچاتے جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے گھر کا حصار ہے، چار دیواری ہے، باؤنڈری وال ہے، تو پھر وہ کسی بھی ایسی نقصان دہ چیز کو ہم تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ شاہ صاحب، یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آزمائی ہوئی چیز ہے۔ یہ ہماری شخصیت کے گرد باؤنڈری وال ہوتے ہیں، یہ اسپرچول باؤنڈری وال ہے، حصار ہے ہمارا، جو ہمیں ان مصائب سے، پریشانیوں سے، مختلف قسم کی آفات سے، نظر بد سے، جنات سے یہ ہمیں بچاتی ہیں۔ تو ہمیں ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو ایسے ہی خاص طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے جو وظائف بتائے، ایون کہ ہمیں سو کر اٹھنے کی دعا جو بتائی گئی ہے، اب اس وقت اس اسپیسیفک ٹائم میں بیڈ کے اوپر وہ دعا پڑھنے کی ایک مخصوص تاثیر ہے جو کہ روحانی طور پہ ہمیں مضبوط کرتی ہے اور شیطان کے واروں سے ہمیں بچاتی ہے، تو اس کو لازمی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر جو ہمارے یہ وظائف وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ بڑی پاورفل چیزیں ہوتی ہیں اور روحانی طور پہ ہمیں یہ سکیور کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں، آپ نے سکونی کی بات کی کہ گھر میں بے سکونی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ جو دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اب اس کے فہم میں بھی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ صبح 10 تسمیاں کر لیں، 10 مغرب کے بعد کر لیں، 5 عشاء کے بعد کر لیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم نے تو اللہ کا ذکر بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پریشانیاں نہیں جا رہی۔ اللہ کے ذکر سے مراد ہے اللہ کی یاد، آپ اللہ کو یاد کریں۔ آپ صبح اٹھے تو کیا آپ کو اللہ یاد ہے؟ آپ نے صبح اٹھتے ہی مصلی کا رخ کیا، مسجد کا رخ کیا، آپ کو پھر اللہ یہ بھی تو ہوتا ہے یاد نا رہا؟ مفتی صاحب، جس طرح کے وظیفہ پڑھ رہے ہیں جی تو مطلب تسبیح چل رہی ہے، زبان پر لفظ پڑھا جا رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جی نماز ہے تو نماز کے اندر گئے ہیں تو وہ حساب کتاب شروع ہو گیا جی اور ایسے اپنے ہی، خیالات کے اندر چلے گئے، جی تو ایسے ہی، پھر وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد تو نہیں، اللہ یاد تو کی وہی یاد، ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کی فکر، آپ کی زبان اور آپ کا دھیان جو ہے وہ سب کا سب اللہ رب اللہ العزت رب کی العزت، طرف رہے۔ بالکل۔ اور سبحان ہر اللہ۔ کام میں، جو بھی کام آپ کرتے ہیں، اپنے کاروبار پہ جا رہے ہیں تو آپ کاروبار پہ بیٹھے ہوئے کیا آپ کو اللہ یاد ہے؟ آپ اپنی نوکری پہ، آپ جاب پلیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اپنی جو ہیں وہ فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے آپ کو اللہ یاد ہے؟ لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے اور بگاڑتے ہوئے کیا آپ کو اللہ یاد ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ چلتے ہوئے کیا آپ کو اللہ یاد ہے؟ مفتی صاحب، اگر اللہ یاد ہو ہر جی معاملے کے اندر، جس جی طرف بالکل، آپ بات کر رہے ہیں، جس جی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، تو پھر تو مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ اگر ڈیفینیٹلی، ہماری جو اخلاقی اقدار ہے
وہ بہت بلند ہو جائے، ہمارا ہر فرد جو ہے وہ ایک مثالی کردار بن کر سامنے آئے. یقیناً کہ جب ہم دیکھیں گے کہ لین دین کے اندر اللہ کو یاد رکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر حرام کی طرف تو دھیان نہیں جائے گا، بلکہ لوگوں کو جو چیز ہم بیچیں گے، جو چیز ہم لوگوں سے خریدیں گے تو وہ بالکل اچھی اور بہترین ہوگی، اور جو اس کے اندر خصوصیات یا جو اس کے اندر نقائص اور عیوب پائے جاتے ہیں تو وہ سب کے سب جو ہے وہ ہم بتا کر لیں گے، تو وہ لینے والا بھی بڑا کلیئر ہوگا اور چیز بیچنے والا بھی کلیئر ہوگا. پھر اسی طرح اگر گھر کے معاملات ہیں، والد ہے تو وہ اپنے بچوں کے جب خدا کو یاد رکھتے ہوئے جب ان کے حقوق پورے کرے گا تو وہ پھر ان سے زیادتی نہیں ہونے دے گا. بچے اسی طرح والدین کے ساتھ جو ہے وہ والدین کے مقام و مرتبے کو سامنے رکھیں گے، پھر والدین کا جو ادب و احترام کرنے کا فرمایا گیا ہے وہ اسی طرح کریں گے. پھر اسی طرح اگر ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، دوستوں کے اندر، تو ناظرین یہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت آپ کو کلیہ بتا دی ہے کہ ہر معاملے کے اندر اللہ کو یاد رکھیں. وہ سب اگر اللہ کو یاد رکھتے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اب اکثریت تو اپنا مفاد دیکھتی ہے، لیکن جو لوگ رکھتے ہیں اور آگے سے ان کو رسپونس ویسا نہیں ملتا تو وہ لوگ دل جو ہے نا وہ ہار بیٹھتے ہیں، ان کا جو دل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس حوالے سے وہ لوگ کیا کریں؟ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زندگی کا وتیرہ ہے، طرز زندگی ہے، ہمارے لیے خوبصورت نمونہ ہے. مکہ کے وہ جاہل ترین معاشرہ سے بڑھ کے ستم ظریف لوگ کون ہوں گے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے حسن اخلاق کا مالک کون ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کتنا اچھا رویہ اختیار کیا کہ 40 سال ان کے اندر پریکٹیکل لائف حضور علیہ السلام نے گزاری، اور وہ لوگ آپ کے کردار پہ کسی مقام پہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے. لیکن ان کا رویہ اس کے برعکس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا؟ بغض تھا، حسد تھا، عداوت تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، ظلم و ستم تھا، عہد شکنی تھی، ہر چیز. لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام استقامت کے ساتھ آپ اپنے جو اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق حسنہ اور اقدار عالیہ سے نوازا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو کنٹینیو رکھا، ڈسکنٹینیو نہیں کیا. تو ایک ایٹ دی اینڈ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا بول بالا فرما دیا اور ہر طرف. تو اسی طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی اچھی عادات کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے. میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. کالر ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بول رہا ہوں جی، دلو مبارک سے. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال ایک ہے میرا کہ جس بندے کی کوئی 30-40 سال نمازیں نہ پڑھی ہوں اور بعد میں نمازی ہو جائے پکا، اور جو 40 سال کی جو نمازیں ہیں وہ کیسے ادا کرے اس کا. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ تہجد کے ٹائم کے اوپر اگر نفل پڑھنے کی بجائے جو قضا نمازیں پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے، اور آپ کے سوال کو سن کر ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی بھی تہجد گزار ہیں اور توبہ کر کے اللہ کے راستے کی طرف آ چکے ہیں اور نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، جو باقاعدہ پیچھے جو رہ چکی ہیں اور ابھی پڑھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کرم فرمائے. جن کے بارے میں بھی آپ نے پوچھا ہے اللہ رب العزت ان کو دین پر استقامت عطا فرمائے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ان کے محترم کے 2 سوال ہیں. میں پہلے سوال کا جواب عرض کروں گا کہ قضا نمازیں بالفرض آپ اپنی اس کی کاؤنٹنگ کر لیں، ایک زندگی کا ایسٹیمیٹ لگائیں. فار ایگزامپل جیسے بھائی نے کہا کہ 40 سال کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو اب آپ 40 سال کے جو دن ہیں ان کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، یعنی 40 کو 365 کے ساتھ کر لیں. اس کا جو حاصل ضرب آتا ہے اس کو آپ 5 کے ساتھ کر لیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنی ہزار یا کتنی لاکھ نمازیں قضا ہو چکی ہیں. اب میرے خیال میں لاکھوں تک بات نہیں جائے گی، ہاں چلے ہزاروں تک یا جو بھی ہوگا. تو آپ ان نمازوں کو اب ادا کرنا شروع کر دیں. اچھا قضا نماز آپ فجر کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کے ساتھ فجر قضا پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر، مغرب عشاء.
یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ظہر کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ قضا نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اس میں فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر بھی، عصر، مغرب، عشاء، اسی طرح مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت بھی آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب وقت ملے آپ پڑھ جب سکتے وقت ہیں۔ ملے۔ کیونکہ مجھ ہم جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تو کچھ مقامات ایسے آئے کہ جہاں پر ہمیں یہ اشتیاق تھا کہ ہم یہاں پر اللہ کے حضور سجدہ کریں، اور وہ وقت تھا زوال کا، عصر کے بعد کا۔ تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ قضا نماز یہاں پر کوئی ایسی کوئی نماز آپ کو یاد ہے تو آپ وہ قضا نماز پڑھ لیں تاکہ آپ کی جو جبین نیاز ہے وہ اس مقام پر بھی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ تو یہ میرے خیال میں قضا کا کوئی وقت نہیں، جب چاہیں آپ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز آپ کے ذمہ نہ رہے۔ جی، دوسرے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب بھائی جان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا تہجد کے وقت میں قضا نمازیں ادا کر لیں تو ہماری نماز تہجد ادا ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ تہجد کے وقت قضا نماز بھی پڑھیں، لیکن تہجد کے جو منیمم نوافل کی تعداد ہے وہ 2 ہے، تو آپ کوشش کر کے 2 نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو آپ کی تہجد بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ قضا نمازیں بھی پڑھتے رہیں اپنے۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ قضا نماز کے اندر صرف آپ نے فرائض اور واجبات پڑھنے ہوتے ہیں، یعنی جو فرض ہیں فجر کے، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے، عشاء کے وہ، اور وتر واجب ہوتے ہیں عشاء کے، وہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نوافل اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جو ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ سب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی شخص سے نماز چھوٹ گئی ہے، مثال کے طور پر 1 تاریخ کو اس سے ظہر کی نماز چھوٹی، پھر 5-6 دن گزرتے ہیں تو عصر کی نماز چھوٹ گئی، تو وہ کیسے یہ اس ترتیب کو پیش نظر رکھے گا کہ وہ چونکہ قضا اس نے نماز جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، نماز قضا کرنی ہے، تو وہ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا کہ وہ جو 1 تاریخ کو اگر اس نے نماز چھوڑی ہے تو وہ اسی ٹائم والی ادا ہو جائے، اس کی نیت کیونکہ ضروری ہے اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کون سے ٹائم پر یا کس وقت کی نماز ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کا کون سا کوئی طریقہ ہے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ؟ اچھا جی، اگر تو آپ کو یاد ہے کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ میری نماز قضا ہوئی تھی تو پھر تو آپ اس کی نیت کریں۔ اگر آپ کی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں اور آپ کو نہیں یاد کہ میری کون سی نماز کس وقت قضا ہوئی، ظہر بھی بہت زیادہ قضا ہیں، عصر بھی، اسی طرح دیگر نمازیں، تو آپ جب قضا نماز پڑھنے لگیں سب سے پہلے شروع کریں، اللہ آپ کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، تو آپ جب نیت کریں گے تو یوں کہیں گے کہ میں 2 رکعت نماز قضائے فجر جو سب سے پہلے قضا ہوئی۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ میری سب سے پہلے کون سی کس دن نماز فجر قضا ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العزت کے علم شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ کی فجر کی اور نماز وہ اللہ معاف فرمانے وہ اللہ والا معاف ہے، فرمانے والا کر ہے۔ دے تو گا اس کے انشاءاللہ بعد جب آپ نماز ادا کریں گے جب بھی، تو یوں کہیں گے کہ اس کے بعد جو قضا ہوئی تھی، اس کے بعد جو قضا ہوئی تھی، اس کے بعد جو قضا ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے طریقہ کار بتا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے؟ مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ پوری ادا کرنی ہے یا 4 رکعت فرض پڑھنے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تنویر اختر فیصل آباد سے بول۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، سوری، سوال مجھے صحیح سمجھ نہیں یہ قضا نماز کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں جی، قضا نماز جو ہے وہ طریقہ کار اس کو ادا کرنے کا، تو جیسے ہم باقی نماز اپنی فجر کے اگر آپ نے فرض ادا کرنے ہیں تو جیسے ہم دوسرے فرائض پڑھتے ہیں اسی طرح ہی پڑھنے ہیں۔ ہاں، تھوڑی سی ریلیکسیشن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ تسبیحات جو ہیں رکوع میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم 3 دفعہ کم سے پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو آپ اس کو قضا نماز جب آپ پڑھیں گی تو آپ 1 دفعہ بھی اگر پڑھ لیتی ہیں تو آپ کی یہ کافی ہوگی۔ اسی طرح سجدے کے اندر جو 3 تسبیحات ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں ان میں اگر آپ 1 تسبیح بھی پڑھ لیں تو وہ آپ کو کفایت کرے گی اور آپ کی قضا نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ تو باقی جو ہے وہ اسی طریقے سے فرائض آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سنتیں نوافل البتہ آپ نہیں پڑھیں گے قضا کے اندر، صرف فرض پڑھنے ہیں، اور عشاء کے جو وتر واجب ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ 3 پڑھنے ہیں یا 1 پڑھنا ہے؟ جی 3 پڑھنے ہیں۔ نہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، قضا نمازوں کے حوالے سے مفتی صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے، تو کوشش کریں کہ جن کی نمازیں رہتی ہیں وہ نمازیں پڑھیں اور جو ہے باقاعدہ اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کرم فرمائے اور ہمارے سر پر جو قرض ہے وہ اتر جائے۔
اچھا جی، ایک سوری میں نے آپ کی بات انٹرپٹ کی ہے، ایک ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین و سامعین کے لیے. عوام میں ایک بات قضاء عمری کی مشہور ہے، وہ شب بالکل برات میں میں اسی بھی بات کی کرتے طرف ہیں، آ رہا تھا. اور جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع، اس پہ بھی کہتے ہیں جی مشہور ہوتا ہے جی کوئی 2 نفل پڑھ لے تو ساری عمر کی اس کی قضائیں جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گے، وہ 2 نوافل یا 4 نفل پڑھ لے تو ساری عمر کی قضاؤں کا اس کو ثواب مل جائے گا. قطعاً ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث، ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے جو ہے غیر مصدقہ باتیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے. کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ آپ 4 نوافل یا 10 نوافل یا 8 نوافل ادا کر لیں تو آپ کی ساری زندگی کی قضا نمازیں جو ہیں وہ ان کو کفایت کر جائیں گے. نہیں، جو قضا ہے وہ آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے. اچھا مفتی صاحب، بات ہم نے عبادات کے بارے میں سنا ہے کہ آپ فلاں رات کے اندر یا فلاں مقام کے اندر آپ 2 نوافل پڑھیں گے، 4 نوافل پڑھیں گے، 20 نوافل پڑھیں گے تو آپ کو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. مثال کے طور پہ سورہ قدر ہی دیکھیں جی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو یہ جو عبادات ہیں یہ کس حساب سے اس کو مینج کیا جاتا ہے، یا اس کا ثواب کیسے ہمیں اتنی جو عبادات، مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ 40 سال نمازیں پڑھتا ہے جی اور ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی فضیلت جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ 40 سال کی جو نمازیں ہیں اس سے بڑھ جاتی ہے. تو خالق کائنات نے یہ جو اسلوب بیان کیا ہے یا یہ جو فضیلت ہوتی ہے یہ کس پیرائے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عبادات، کیونکہ ایک شخص کے بارے میں جو ہمیں سننے کو ملا کہ اس نے کہا کہ نمازیں ہیں، نیکیاں ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن اس نے چند ایک نیکیاں ایسی گنوائیں کہ جن کی فضیلت بہت زیادہ تھی. مطلب مثال کے طور کے اوپر کہ حج ہے، اب حج کا بہت زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام ہے، تو وہ حج کو پیش نظر رکھتے وہ کہتے ہیں میں نے حج کر لیا ہے تو اتنی بڑی میں نے نیکی کر لی ہے، تو اب اگر چھوٹے چھوٹے یہ گناہ ہوتے رہیں گے تو اس کی کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے، تو آپ پہلے حج کر کے آئیں اور بعد میں ہم ان معاملات کو دیکھیں گے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، بہت اچھا سوال ہے شاہ جی. یہ جو ایسی فضیلت والی روایات احادیث آتی ہیں جن میں کسی خاص نماز کا یا کسی خاص ذکر کا اس کی فضیلت بتائی جاتی ہے کہ اس کو کرنے سے اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا یا اتنا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو فرائض معاف ہو گئے ہیں. وہ نفلی عبادت کا ثواب ہوتا ہے کہ اگر آپ یعنی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 یعنی مہینوں فرائض وہیں پر رہیں گے. اپنی جگہ قائم ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کے بارے میں یہ آیا ہے جی کہ اس عبادت کو کرنے سے آپ کو اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفلی کرتے ہیں. نفلی بالکل. ماشاء اللہ ماشاء اچھا، اللہ. میں مجھے اس سب میں کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بھی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ابھی پہلے بھی بات کی تھی افضل محمود چلو پاک سے. میرے ایک سوال رہ گیا تھا. جی. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں تو وہ پتہ نہیں ہوتا، وہ دوسرے مسلک کی ہوتی ہے تو وہاں پہ رفع یدین ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم تو رفع یدین کرتے نہیں. تو اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہماری نماز ان کے پیچھے ہو جائے گی رفع یدین کے بغیر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت کی مساجد میں اگر دوسرے مسلک کا جو رفع یدین کرتا ہے تو وہ ان کے اہل سنت کے امام کے پیچھے اگر رفع یدین خود اکیلا کرے گا تو اس کا کیا ہو جائے گی اس کی بھی نماز؟ جی بتاتے ہیں آپ کو. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی، رفع یدین کرنا یا نہ کرنا یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کی رفع یدین کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اصل بات ہے عقیدہ درست ہونے کی. آپ کا جو امام ہے کیا اس کا عقیدہ درست ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، امہات المؤمنین کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، قبر و حشر کے بارے میں، ان کے بارے میں اس کے عقائد وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس کے عقائد میں ہی فرق ہے اور اس کے بنیادی عقائد درست نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ رفع یدین کرتا ہے یا نہیں کرتا. یعنی بد اگر عقیدہ امام کے پیچھے آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. بہت خوب. یعنی عقیدہ بہتر ہونا چاہیے، عقیدہ سچا اور سچا ہونا چاہیے.
تو چاہے امام رفع یدین کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، یا مقتدی رفع یدین کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس یہ دیکھیے کہ جو ہمارا امام ہے وہ ظاہری طور پر جو شریعت نے ایک اصول اور ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ امام کے اندر کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اگر وہ پائی جاتی ہیں شریعت اعتبار سے اور ساتھ ساتھ جو عقیدہ بہتر ہے، تو اگر یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ہی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی اگلے پروگرامز کے اندر۔ مفتی صاحب دعا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا